अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसेंटली एक न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी, बॉलीवुड का एक बहुत फेमस एक्टर सुशांत सिंह, उसने सुसाइड कर ली। 34 years of age, गुड लुकिंग, हैंडसम, वेल्दी, ग्रेट फॉलोइंग, बहुत ज़्यादा फैंस भी थे, गाड़ियाँ भी थी, घर भी था आला किस्म का। दुनिया की जो भी चीज़ हम सोच सकते हैं, जिसके बारे में कोई भी इंसान ख्वाहिश करता है और अपनी सारी ज़िंदगी उस स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करता है, वो सब कुछ उसके पास था। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद ये न्यूज़ आई कि कुछ अरसे से वो डिप्रेशन का शिकार था, और डिप्रेशन में इस हद तक आगे चला गया कि उसने अल्टीमेटली सुसाइड कर ली। और जब इस तरह का शख्स सुसाइड करता है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं और लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया। अगर उसके पास वो सब कुछ था जिसके बारे में हम सोचते हैं कि अगर किसी इंसान के पास वो है तो वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा, एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेगा, एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारेगा, एक सेटिस्फाइड लाइफ होगी, और अगर वो सब कुछ है तो फिर उसके पास होना चाहिए था। और अगर वो सब कुछ मिलने के बावजूद उसको वो कुछ नहीं मिला तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। याद रखिए कि इंसान की फितरत में है कि इंसान चाहता है कि कोई ना कोई गोल अपनी लाइफ में बनाए और उस गोल को अचीव करे, और वो गोल्स जब अचीव हो जाते हैं तो फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि कोई अगला गोल अचीव करे। लेकिन ये जो गोल्स हैं, जो अक्सर इस तरह के लोग जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ये अपनी लाइफ में बनाते हैं, ये गोल्स जब इनके एक यंग एज में अचीव हो जाते हैं तो उसके बाद उनके पास कोई आगे जाने का गोल नहीं होता, और वो आगे का रास्ता नज़र ना आना इटसेल्फ एक डिप्रेशन की वजह बन जाती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो तीन चीज़ें जिसके पीछे इंसान भाग रहे होते हैं कि माल मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, बड़ा स्टेटस मिल जाएगा, तो इनका हासिल करने का जो असल मकसद होता है वो ये समझता है कि जब ये सब मुझे मिल जाएगा तो इसके पीछे मेरे पास कुछ खुशियाँ छुपी हुई होंगी। उसकी उम्मीद होती है कि ये सब मिलने के बाद मेरी एक ज़बरदस्त ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी में खुशी होगी, मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, मेरी ज़िंदगी में चैन आ जाएगा। और वो माल के पीछे, शोहरत के पीछे, फ़ैन फॉलोइंग के पीछे ये सब कुछ ढूंढ रहे होते हैं। जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इनके मिलने के बावजूद उनके पीछे की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, अब मुझे सुकून मिलेगा, अब मेरी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी, तो जब उनको ये सब नहीं मिलता तो एकदम से नाउमीदी वाली कैफियत हो जाती है। क्योंकि इंसान ने जिस चीज़ को हासिल करने के लिए इतना लंबा सफ़र किया हो, दिन रात मेहनत की हो, और वो वहाँ पे पहुँच जाए, और जिस चीज़ को हासिल करने के लिए वहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के बाद उसको वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिले, तो उसकी ज़िंदगी में क्या होता है, नाउमीदी आ जाती है और मायूसी आ जाती है। याद रखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो ज़िंदगियों में सुकून, इत्मीनान, राहत, चैन, सेटिस्फाइड लाइफ, एक खुशगवार ज़िंदगी, इसको हासिल करने के लिए जो उसूल दिया है, आज इंसानियत उस उसूल से बहुत दूर जा चुकी है, जिसकी वजह से ये होता है कि इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। और ये सेलिब्रिटीज़ की जो सुसाइड है कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत फेमस सिंगर्स गुजरे जिन्होंने सुसाइड कर ली। निर्वाणा का जो लीड वोकलिस्ट था कर्ट कोबैन, उसने भी अपनी यंग एज में सुसाइड कर ली। टॉमी पेज बहुत फेमस सिंगर था, उसने भी यंग एज में सुसाइड कर ली। और एक लंबी लिस्ट है सेलिब्रिटीज़ की जिन्होंने सुसाइड की। लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ सुसाइड करती हैं उनमें एक चीज़ यूनिक है कि उनमें से आप देखेंगे कि कोई भी आपको नहीं मिलेगा कि जो एक मुसलमान हो। मेजॉरिटी ये लोग जो हैं, अक्सरियत इनकी क्या है, वो नॉन मुस्लिम्स की है। और ये भी याद रखिए कि अगर दुनिया की हम स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें तो आपको जो सुसाइड करने वाले कंट्रीज़ हैं या सुसाइड करने वाले लोग हैं, उस लिस्ट के अंदर मुसलमानों की तादाद बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसकी वजह एक तो ये है कि मुसलमान जो हैं वो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, अल्लाह पे भरोसा होता है, अल्लाह पे तवक्कल होता है, और टूटा फूटा ईमान भी अगर हमारी ज़िंदगी में होता है फिर भी वो चीज़ हमें ज़िंदा रहने पे कायम रखती है कि ठीक है ये इस दुनिया की ज़िंदगी है, और हमारा ईमान जो आखिरत पे है कि मरने के बाद एक ज़िंदगी आनी है जहाँ पे हमारे लिए आसानियाँ होंगी, वो ईमान इटसेल्फ उसको मोटिवेट रखता है।
اور وہ جو آخرت میں ملنا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں جو سورس آف موٹیویشن رکھا وہ یہ رکھا کہ جنت کا تذکرہ کیا کہ جنت ملے گی، اور جنت کی پوری ڈسکرپشن میں بتا دی کہ جنت میں کیا کچھ ملے گا، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ سب کچھ مرنے کے بعد ملے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہمارے لیے سورس آف موٹیویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے آخری سانس تک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ دیٹ مینس کہ ہمارے پاس سورس آف موٹیویشن ہمارے موت تک ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے۔ ان سچویشنز میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی لائف کی کسی سٹیج میں جب ان کے آبجیکٹیوز اچیو ہو جاتے ہیں تو ان کا جو سورس آف موٹیویشن وہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کے لیے آگے جانے کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ راستہ رکھا ہے کہ آخرت رکھی ہے جس میں ایک سورس آف موٹیویشن ہمارے لیے موجود ہے۔ اب یہ جو نا امیدی کی کیفیت ہے، مایوسی کی کیفیت ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ یاد رکھیے کہ انسان جب تک انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں ہے، انسان جب تک اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، انسان جب تک اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو اس کی زندگی میں سکون، چین، راحت، اطمینان، خوشحالی نہیں آ سکتی۔ ظاہری طور پہ چاہے وہ جتنا مرضی مسکراتا ہو آپ کو نظر آئے، لیکن اندر سے اس کے دل ویران ہوگا، سکون نہیں ہوگا اس کے دل میں۔ اور یہ سکون جو دل کا ہے جب یہ ختم ہوتا ہے تو اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ سکون کے ختم ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، جو اللہ کو اپنی زندگی میں یاد نہیں رکھتا، جو اللہ کے احکامات کو یاد نہیں رکھتا، جو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں بتا دیا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کے جو اسباب زندگی میں ہوتے ہیں خوشی حاصل کرنے کے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کو سب کچھ بھی مل جائے پھر بھی اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، کیونکہ اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اور جو شخص اللہ کو بھلا کے زندگی گزارتا ہے وہ کبھی بھی مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور یہ جو دل کا سکون ہے اور یہ جو اطمینان ہے، یہ جو سیٹسفیکشن ہے جس کو آج انسانیت ڈھونڈ رہی ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ سیٹسفیکشن تمہیں کہاں پہ ملے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کو یاد رکھ کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب بھی کبھی بے چینی کی کیفیت ہو، ہمارے پاس سارے سولوشنز موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے۔ دل بے چین ہو رہا ہے، واقعی الصلاۃ للذکر، تم نماز قائم کرو، اللہ کی یاد والی نماز پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو کہ تمہارے دل کو اللہ سکون دے دے گا۔ تمہاری زندگی میں بہت ساری مصیبتیں آ گئی ہیں، مشکلات آ گئی ہیں، ٹینشن ہو گئی ہے، ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، رزق کی کمی آ گئی ہے، فیملی والے چھوڑ گئے ہیں، دوست یار چھوڑ گئے ہیں، حالات جو تمہیں نظر آ رہے ہیں وہ حالات تمہارے لیے خراب ہو چکے ہیں، تو ان تمام حالات میں، تمام مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا ایک راستہ ہمیں بتایا کہ دیکھو تمہیں میں بتا دیتا ہوں، ایک کام کر لو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ تم فوکس کرو تقوی پہ، اللہ کی فرما برداری شروع کر دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ یہ جب تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا۔ اور صرف یہی نہیں، تمہارے جو رزق کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے تم پریشان ہوتے ہو، جس کی وجہ سے بے چین ہوتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں ایک سٹریس آ جاتا ہے، اس کا بھی اللہ نے وعدہ کیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق میں تمہیں ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تقوی اختیار کر لو، زندگی کی مشکلات اللہ آسان کر دے گا،
اور اللہ تمہیں رزق بھی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. یہ وہ چیز ہے کہ جو مسلمانوں کو کسی بھی حالت میں جتنے مرضی مشکل حالات آ جائیں اس دنیا میں اپنے ایمان پہ کھڑا رکھتی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی مسلمان نے آج تک کوئی خودکشی کی نہیں, لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں میں بہت کم ایسا ہوتا ہے. جتنا مرضی کوئی مسلمان مشکل میں چلا جائے لیکن خودکشی کرنے کا وہ سوچتا بھی بہت کم ہے, کیونکہ اس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے اس مشکل سے نکالے گا, میرا اللہ میرے لیے حالات بہتر کرے گا, اور اگر میرے یہ حالات بہتر نہیں بھی ہوئے اور میں نے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاری ہے تو ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے گا جہاں پر یہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی. تو یہ بلیف ان اٹ سیلف, یہ بھروسہ اللہ پہ, یہ توکل اللہ پہ, یہ ایمان ہمارا ہمیں کھڑا رکھتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو یہ واقعات اٹ سیلف خود سے چیخ چیخ کے بتاتے ہیں کہ دیکھو انسانوں, تم کچھ عقل سے کام لو, کچھ ہوش کرو, اپنی تھنکنگ کو ریکنسیڈر کرو. جو گولز تم نے بنائے ہوئے ہیں, جس ڈائریکشن میں تم بھاگ رہے ہو, جس دنیا کی دوڑ میں تم لگے ہوئے ہو, جن گاڑیوں کے پیچھے تم اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہو, جو ڈالرز اور پاؤنڈز کمانے کے لیے تم اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہو, اگر یہ سب کچھ تمہیں مل بھی گیا اور تم سمجھتے ہو کہ تمہیں سیٹسفیکشن ملے گی تو تم ایسے ایگزامپلس کو دیکھ لو, ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سیٹسفیکشن نہیں تھی. سو دیٹ مینس دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ رانگ. تم کہیں نہ کہیں پہ غلطی کر رہے ہو, اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنی سوچ کا جائزہ لینا چاہیے. ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا چینجز لے کر آنی ہیں. اور اگر ہمیں سیٹسفیکشن چاہیے تو یاد رکھیے کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر کسی شخص کے لیے دنیا میں ایک سیٹسفائیڈ لائف گزارنا ممکن نہیں ہے. زندگی میں سکون چاہیے ہے, اطمینان چاہیے ہے, تو اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہوگا. کسی نہ کسی درجے کے اوپر یہ کنیکشن ہونا ضروری ہے, ورنہ انسان بہت جلد ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے, اور پھر جب ڈپریشن کی طرف جاتا ہے تو کئی دفعہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ انسان سوسائڈ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پہ کامل توکل عطا فرمائے اور اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرمائے.